لا الہ الا ہو. زیادہ نازک ہے کہ بچی پر جب بلوغت کا وقت آتا ہے تو بچی کو بے داغ جوانی گزارنے کے لیے ماں باپ کو کیا جتن کاٹنے پڑتے ہیں. سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے گا بچی کے بارے میں کہ جب بچی ماں باپ کے ساتھ ہو زیادہ محفوظ ہوتی ہے بنسبت اکیلے پن کے. اکیلے میں وہ ٹریپ ہو سکتی ہے، ماں باپ کے ساتھ ہوگی تو وہ محفوظ ہوگی. لہذا ماں کوشش کرے کہ فرشتے کی طرح اپنی بیٹی کے ہر وقت ساتھ رہے تاکہ بیٹی محفوظ رہے. دوسری بات، بچی پردے میں ہوگی تو زیادہ محفوظ رہے گی، پردے کے بغیر ہوگی تو پھر غیر محفوظ ہوگی، تو بچی اپنے وقت پہ پردہ بھی کر لے. تیسری بات کہ بچی گھر میں ہوگی تو زیادہ محفوظ ہوگی، گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محفوظ ہوگی. ان تین باتوں کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے. چند اور باتیں جو تجربے کی وجہ سے لکھی جاتی ہیں، مگر ممکن ہے کہ بعض ماؤں کو تجربہ اس سے بھی زیادہ ہو اور ان کے ذہن میں اور بھی نکات آئیں، تو جو اچھے نکات ہوں ان کو خود ہی اپنا لیجئے. مثال کے طور پر بچی کو کہا جائے کہ مرر کے سامنے زیادہ وقت نہیں گزارنا، کیونکہ اس کو کنوارے پن میں آئینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بچی 10 منٹ شیشے کے سامنے کھڑی ہے تو یہ اس کی ذہنی کیفیت کا اظہار ہے. اسی طرح بچی کو بتائیں کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور چیٹ روم اس سے وہ ایک طرف رہے. اس کو کہتے ہیں آن لائن سیفٹی. آن لائن سیفٹی بچی کو سکھانی چاہیے. آج کل تو بعض مرد لڑکی بن کر چیٹنگ شروع کرتے ہیں اور جب دوسری لڑکی کے سارے انفارمیشن اگلوا لیتے ہیں تب اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں تو مرد ہوں، تم ملو گی تو تب، ورنہ تم نے جو یہ فوٹو بھیجا تھا میں اس کو یوٹیوب پہ دے دوں گا. اور کتنی بچیاں ہیں جو اس کی وجہ سے غیر مردوں کی وکٹم بن جاتی ہیں. بچیوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ آپ ای میل بھیج رہی ہیں، دوسرے بندے کو آپ کا ایڈریس معلوم ہو گیا، آپ فوٹو بھیج رہی ہیں. ایسے پروگرام ہیں کمپیوٹر کے کہ جہاں سے فوٹو آیا وہ ایڈریس مل جاتا ہے اور یہ ایڈریس کس بندے کا ہے، حتیٰ کہ ان کے گھر کا ایڈریس بھی ڈھونڈ لیا جاتا ہے. تو جو بچی کسی کو بھی اپنا فوٹو ایک مرتبہ بھیج بیٹھی، اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بھی اس بندے کو بتا دیا. جان بھی خطرے میں، عزت آبرو بھی خطرے میں. تو آن لائن سیفٹی کے بارے میں آج ماں اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں بتاتی. بچی غلطی کر لیتی ہے اور پھر اس کے نتائج ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑتے ہیں. مخلوط محفلوں میں بچی کو لے جائیں تو اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے. شروع سے کوشش کریں کہ بچی پردے میں ہو اور غیر لڑکوں اور مردوں سے اس کا انٹر ایکشن نہ ہو. اگر مخلوط محفلوں میں جائے گی تو یہ بچی نہیں بچ پائے گی. لڑکا لڑکی اس طرح ایک دوسرے سے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. ایک دوسرے کو میسج پاس کر جاتے ہیں، فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا، ماں باپ کو تو کیا پتہ چلنا ہوتا ہے. کنواری لڑکی کنوارے پن میں ڈرائیونگ نہ کرے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے. ضرورت ہے باپ لے کے جائے، ضرورت ہے تو ماں لے کے جائے، جو بھی انتظام کریں. اکیلی بچی کی ڈرائیونگ سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے. پھر بچی کو یہ سمجھایا جائے کہ نو ٹرسٹ آن میلز. یہ بچی کے ذہن میں پہلے سے ڈال دیں. مرد فطرتاً اپرچونسٹ ہوتے ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ضرور سیکشل ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں. کوئی نہیں کرے گا تو وہ کوئی بنا ہوا بندہ ہوگا. ادروائز مور دین 99.9% جہاں موقع ہوگا وہ ضرور سیکشل ایڈوانسمنٹ کرے گا.
لہذا میل پر ٹرسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ ایک بچی کو یہ بات بھی سمجھائیں کہ اگر بچہ ہے اور کسی مرد کو پکڑانا ہے تو ڈائریکٹ ہاتھوں سے ہاتھ میں مت پکڑائے، بچے کو لٹا دیا جائے، دوسرے مرد نے اٹھانے تو وہ اٹھا لے، نہ اس کے ہاتھ سے خود پکڑے نہ اس کو ہاتھ میں پکڑائے۔ یہ بچے کا پکڑانا ہی مرد کے لیے سیکشول ایڈوانسمنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کبھی وہ بریسٹ پہ ہاتھ لگا دیتا ہے، کبھی ہاتھوں کو دبا دیتا ہے، اپنا میسج وہ دے دیتا ہے۔ بچی کو بتائیں کہ کنوارے پن میں بال کھلے رکھنا ایک بری عادت ہے، اس کو کور کریں۔ کیا ضرورت ہے دکھانے کی کہ میرے بال لمبے ہیں، میرے بال کرلی ہیں، میرے بال بڑے شائننگ ہیں؟ یہ چیز چھپنی چاہیے۔ بیوٹی کی چیز کا چھپے رہنا کنوارے پن میں وہ سب